بچوں کی تربیت۔ بچے بدتمیز نہیں ہوتے۔ یہ اب آپ تک ہے کہ بچوں کو آپ کس لائن پہ لگاتے ہیں۔ بچوں کو جس لائن پہ آپ لگائیں گے بچے اسی طریقے چلیں گے۔ بچوں کے مثال ایک بیل کی طرح ہوتی ہے، جو آپ کسی دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو اس کا رخ جدھر آپ موڑتے جائیں گے تو وہ ادھر ہی مڑتی جائے گی۔ اور بڑوں کو اگر آپ بڑے ہو کے بچوں کو اگر آپ چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ایک درخت جیسی ہوتی ہے، کیونکہ درخت کی ٹہنیاں یا درخت کو آپ موڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ چینج تو نہیں ہوں گی لیکن ٹوٹ جائیں گی۔ لیکن بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ نازک ہوتے ہیں، ان کو بڑے پیار سے بڑے سلیقے سے آپ ہر بات ہر ادا ان کو آپ سکھا سکتے ہیں۔ بچوں کو بچپن میں ہی آپ رہنا سہنا کھانا پینا ہر چیز کا ایک طریقہ کار بتائیں۔ اس میں بچوں کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ ایک والدین کی ہوتی ہے۔ والدین ان کے لیے بچوں کے لیے ایک یہ سوچیں ماڈل ہوتے ہیں۔ سکولوں میں تو بچے بعد میں جاتے ہیں 3-4 سال کے بعد، لیکن اس سے پہلے کی جتنی تربیت ہوتی ہے ان کے خاندان کی ہوتی ہے، خاندان سے بھی زیادہ یعنی کہ ان کے والدین کی ہوتی ہے، والدین سے بھی زیادہ والدہ کی ہوتی ہے۔ اچھی ہو جائے تو والدہ کا نام بن جاتا ہے، نہ ہو تو یعنی کہ والدہ کی یعنی کہ والدہ نے تربیت کیسی کی ہے۔ اسی لیے میرا تو سب ماؤں کو اسپیشلی یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو اسپیشلی بہت اچھی تربیت کریں، ان کو سلیقہ سکھائیں بچپن میں سے ہی، ان کو کپڑے پہننے کا، کپڑے رکھنے کا، اس کے بعد مطلب بیٹھنے کا، اس کے بعد آپ کپڑے جب وہ کپڑے چینج کرتے ہیں تو وہ کیسے چینج کریں، اپنا بکھرا ہوا سامان ہے جو اس کو وہ کیسے اٹھائیں کیسے سنبھالیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں بچوں کے اندر مطلب ہے بچہ کس طرف اس کا کانفیڈنس بڑھاتے جائیں، اس کا ذہن کس طرف جا رہا ہے، کیونکہ بچے اگر بری عادتیں سیکھ سکتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ اچھی عادتیں بھی وہ سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ والدین کا کام ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ پورا ٹائم دینا پڑتا ہے۔ بچوں کی تربیت کرنی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ انسان کا بچہ اب یہ دیکھیں یہ بچی ہے فاطمہ، اب اس نے اپنے کپڑے اتارے ہیں اور یہ اٹھا کے ایک تو اس نے اوپر رکھ دیے باقی اس نے پھینک دیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں اب ماں کا کام ہے یا جو بھی ہے ان کا کام ہے کہ یہ بچوں کو شرم و حیا بھی دکھائیں کہ آپ نے کپڑے ایسے سب کے سامنے نہیں اتارنے۔ اب یہ جوتیاں لے کر آئیے کہ مجھے جو ہے نا آپ نے جوتیاں پہنانی ہیں۔ اب یہی طریقہ آگے میں آپ کو سکھاتی جاؤں گی آپ کے بچوں کو بھی کہ جوتیاں پہنائیں تو کیسے، پہلے بائیں پاؤں کی جوتی پہنائیں پھر دائیں پاؤں کی۔ کوئی بھی کام کریں تو اس کا ہر چیز کا ڈسپلن آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ عمر ہوتی ہے بچوں کی سیکھنے کی۔ اب اس عمر میں آپ یہ دیکھیں یہ واش روم میں آئیے اور اس نے برش اتارا ہے اپنا، اب یہ برش کرے گی ماشاءاللہ سے، اب ٹوتھ پیسٹ یہ لگانا چاہ رہی ہے، اب یہ ٹوتھ پیسٹ لگا کے یعنی کہ یہ اس کی تربیت اس کی والدہ نے ظاہر دی ہے، تو تب یہ بچی اس کو ٹوتھ پیسٹ کا بھی پتہ ہے، اس کو دانت برش کرنے کا بھی پتہ ہے۔ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بڑی سمجھداری سے یہ بچی جو ہے نا اپنے کام کر رہی ہے۔ اور ابھی تو اس کی افتتاح ہے، ابھی یہ اسٹارٹ ہے اس کا، تو اسٹارٹ میں جب بچے شروع کرتے ہیں تو ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان غلطیوں کو وہ جو ہے نا وہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں پانی سے ہاتھ بھی دھو رہی ہے، ساتھ جو نل بھی یہ بند کر رہی ہے، پھر پانی زیادہ ضائع نہیں کر رہی۔ اس کی کوشش ہے کہ پانی میں کم ضائع کروں تاکہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا ساتھ ساتھ اس کی والدہ اس کو یہ بھی سمجھاتی رہتی ہے کہ پانی آپ کم استعمال کیا کریں تاکہ پانی زیادہ استعمال کرنے یہ اصحاب ہے، گناہ ہوتا ہے، پانی کو کم استعمال کریں۔ اب یہ دانت برش کر رہی ہے،
اب اس نے اپنا برش اپنی جگہ پہ رکھا ہے اچھے بچوں کی طرح۔ اب اس نے دوبارہ سے اپنا منہ نل کھولا ہے اور یہ اب اپنے منہ کو پانی ڈال کے یہ صاف کر رہی ہے۔ اب یہ جو ہے اپنے ماشاءاللہ سے اب ہینڈ واش کرے گی۔ یہ دیکھیں اب یہ تو بچی ہے نا، اب اتنے جتنے سے اب یہ اپنا منہ دھو رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ دیکھیں اب اس نے اچھا خاصا منہ دھونا شروع کیا ہوا ہے۔ پانی اس کو ویسے بہت پسند ہے، لیکن جب یہ غسل کرتی ہے تو بڑی چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہے۔ تو جب بارش وغیرہ لگتی ہے تو اس میں یہ بھاگنا شروع کرتی ہے، بھاگتی ہے، صحیح بارش انجوائے کرتی ہے یہ اپنی۔ تو اب اس نے نل وغیرہ بند کیا ہے ساتھ ساتھ۔ اب یہ دیکھیں ٹاول سے اس نے تولیے سے اپنا منہ صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ گر گیا ہے اس کے ساتھ سے۔ اب یہ ساتھ ساتھ اس کو لپیٹ کے اپنی جگہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ اب چھوٹی ہے۔ یہ دیکھیں تو یہ اوپر رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، ادھر پہنچ نہیں سک رہی۔ اپنی طرف سے یہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ میں جدھر سے گرائے۔ تو اب اس کو یہی تربیت ہوتی ہے کہ بچوں کو کوشش کریں جو چیز یہاں سے اٹھائے وہ وہیں پہ رکھیں، کیونکہ وہ اب یہ دیکھیں اب یہ باہر آئی ہے واش روم سے۔ اب اس نے اپنا بیگ اٹھایا ہے، اب اس نے اسکول جانے کی تیاری کہ میں اسکول جاؤں گی۔ تو اس نے اپنا بیگ شیگ اپنا کھولا ہے تاکہ اس میں بکس وغیرہ دیکھوں۔ آگے سے اس کو ایک کھلونا نظر آ گیا۔ اب بچی ہے نا تو اس کا ذہن اس کھلونے کی طرف گھس گیا کہ میں جو ہے نا اس کو ٹھیک کروں۔ اب یہ جو ہے نا بیگ اٹھا کے اس کو یاد آ گیا کہ میں نے اسکول جانا ہے۔ اب اسکول جانے کے بجائے اس نے بیگ نہیں پہنا تو اس کو یہ اس کی جو ہے نا بیلٹ ہے اس کو بڑی نظر آئی، تو یہ بڑی پریشان ہوگی۔ تو اس نے اٹھا کے پھینکا، اس کو غصہ چڑھ گیا کہ یہ جو ہے نا بہت بڑی ہے۔ تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ دیکھیں نا، اب اس کی جو بھی ہیں ان کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، اس کی مدر ہیں جو بھی ہیں، انہوں نے اس کو چھوٹا کر کے دیا ہے تاکہ تم یہ پہن کے جاؤ اسکول۔ اب یہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ ابھی اس کا مجھے لگتا ہے ایڈمیشن وغیرہ نہیں ہوا ہے، لیکن اسکول جانے کا اس کو شوق ہے جانے کا، کیونکہ اس نے جوتیاں پہنی ہیں، اس نے سارے کام کیے ہیں ماشاءاللہ سے۔ کام کرنے کے بعد اب یہ اسکول کے لیے تیار ہوئی ہے۔ ابھی میرا لگتا ہے کہ اس کا کوئی ارادہ چینج ہو رہا ہے یہاں۔ یہ دیکھیں نا، میری سوچ صحیح تھی۔ ابھی اس نے برش نہیں کیا تھا بالوں میں، تو یہ اب وہاں پہ اس کو مجھے لگتا ہے برش نظر آیا۔ اب یہ کہتی ہے کہ میں جو ہے نا برش کروں گی۔ اب اس نے اپنا برش کرنا شروع کر دیا بالوں پہ کہ جس طرح کہ جتنا اس سے ہو سکا۔ اب یہ اس کے بالوں میں کی پونی وغیرہ پھنسی ہوئی تھی، تو یہ پونی نکالنے کی ابھی کوشش کر رہی ہے۔ ویسے تو یہ پونیوں سے بہت زیادہ بھاگتی ہے، یہ اپنی ماں کو یہ پونیاں شونیاں نہیں کرنے دیتی ہے، لیکن جو ہے نا اس وقت یہ اسکول کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ اس نے کہا میں خود برش کروں گی، تو جس وجہ سے جو ہے نا اس نے برش کیا، پونی اس کے ہاتھ میں آ گئی غلطی سے، تو اب یہ نا بالوں کی طرف سے ہٹ کے پونی کی طرف لگی۔ اب یہ دیکھیں اب دوبارہ سے اس نے اپنی بال سیٹ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ تو اب یہ بال جو ہے اسے اپنی طرف سے پونی بنانے کی کوشش کر لی ہے لگانے کی، لیکن اس سے لگ نہیں رہی ہے۔ یہ اپنی طرف سے فل کوشش کرے گی یہ جو ہے نا پونی کیسے لگتی ہے۔ بچی ہے نا، بچوں کے تو ذہن ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کبھی گلے میں ڈال رہی ہے، کبھی منہ میں ڈال رہی ہے، کبھی یہ دیکھیں اب یہ اس کی شرارتیں ہیں، تو بڑی پیاری پیاری یہ ماشاءاللہ شرارتیں کرتی ہے، اور اس کی پوری کوشش ہے۔ اور کنگھی سے اور پانی سے یہ بہت بھاگتی ہے، برش نہیں کرنے دیتی یہ اپنی ماں کو بالوں پہ۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں اب اس نے پھر دوبارہ سے کھیلنا شروع کر دیا جی۔ اس کا ارادہ جو ہے نا وہ چینج ہو گیا تھوڑا سا، کہ میں جو ہے نا تھوڑا سا کھیلوں گی، اس کے بعد میں اسکول جاؤں گی۔ تیاری اس نے پوری پکڑ لی ہے، لیکن ابھی یہ جو ہے نا اس کا ذہن ادھر کھیلنے کی طرف لگ گیا ہے۔ تو بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، چلتے چلتے یو ٹرن کر لیتے ہیں وہ، تو ان کی سوچیں جو ہوتی ہیں وہ بچوں کی طرح ہوتی ہیں۔ تو بچے اپنی سوچوں کے ساتھ تو کسی کو بھی نہیں چلنے دیتے ہیں، ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ تو اس کی والدہ کی بھی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی ہر جائز بات مانی جائے اور اس کو طریقے سے ہر بات کو سمجھایا جائے، تاکہ یہ روئے بھی نہ، اور اس کو ایسے طریقے سے گھما پھرا کے بچوں کو کبھی بھی زور زبردستی سختی کوئی چیز ان سے چھینے مت۔ اب طریقے سے بچوں سے جب بھی کوئی چیز لیں کہ پہلے کسی دوسری چیز کی طرف اس کو مائل کریں، پھر اس سے آرام سے وہ چیز لے لیں، کیونکہ جب آپ بچے سے چیز لیتے ہیں چھینتے تو وہ ضدی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ نے۔ شکریہ۔
یہ بچوں کا میسج